بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسائل کے جوابات۔ امیر المؤمنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے پوچھے جانے والے بنیادی مسائل پر مبنی سوالات کے بصیرت افروز جوابات۔ سوال: ایک دوست نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کہ قرآن کریم میں چور کے ہاتھ کاٹنے اور زانی کو رجم کرنے کا واضح حکم آیا ہے کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ قرآن کریم میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا تو ذکر موجود ہے لیکن زانی کو رجم کرنے کا کسی آیت میں ذکر نہیں۔ اس بارے میں رہنمائی کی درخواست ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 15 اکتوبر 2018 میں اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ جواب: اسلامی سزاؤں کے عموماً دو پہلو ہیں، ایک انتہائی سزا اور ایک نسبتاً کم سزا، اور ان سزاؤں کا بنیادی مقصد برائی کی روک تھام اور دوسروں کے لیے عبرت کا سامان کرنا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد مبارک میں ہر قسم کے چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی گئی۔ مثلاً کھانے پینے کی اشیاء کی چوری پر کبھی ہاتھ نہیں کاٹا گیا، لیکن اگر کوئی چور کسی عورت کا زیور چھینتے ہوئے اس کے ہاتھ کان زخمی کر دیتا ہے یا اس کے کسی آرگن کو ایسا نقصان پہنچا دیتا ہے کہ وہ کسی معذوری کا شکار ہو جاتی ہے تو ایسے چور کو پھر اس کے جرم کے مطابق سزا دی جاتی ہے، جس میں ہاتھ کاٹنے کی بھی سزا شامل ہے۔ اسی طرح جو زنا باہمی رضامندی سے ہوا ہو، اگر وہ اسلامی طریقہ شہادت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو فریقین کو 100 کوڑوں کی سزا کا حکم ہے، لیکن جس زنا میں زبردستی کی جائے اور اس میں نہایت وحشیانہ مظالم کا جذبہ پایا جاتا ہو، یا کوئی زانی چھوٹے بچوں کو اپنے ظلموں کا نشانہ بناتے ہوئے اس گھناؤنی حرکت کا مرتکب ہو، تو ایسے زانی کی سزا صرف 100 کوڑے تو نہیں ہو سکتی۔ ایسے زانی کو پھر قرآن کریم کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 34 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 61 تا 63 میں بیان تعلیم کی روح سے قتل اور سنگسار جیسی انتہائی سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس سزا کا فیصلہ کرنے کا اختیار حکومت وقت کو دیا گیا ہے، اور اس تعلیم کے ذریعے عمومی طور پر حکومت وقت کے لیے ایک راستہ کھول دیا گیا۔ چنانچہ انہی آیات قرآنیہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی قسم کے زانی کے لیے سنگساری کی سزا کے قرآن کریم میں بیان ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ سوال: ایک دوست نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں پاکستان کے بینکوں میں جمع کرائی جانے والی رقوم پر ملنے والے منافع کو اپنی ذاتی استعمال میں لانے کی بابت مسئلہ دریافت کیا ہے، جس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 26 نومبر 2018 میں اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ جواب: پاکستان کے بینک عموماً PLS یعنی نفع نقصان میں شراکت کے طریقہ کار کے تحت رقوم جمع کرتے ہیں۔ اس سسٹم کے تحت جمع کرائی جانے والی رقوم پر ملنے والی زائد رقم سود کے زمرے میں نہیں آتی۔ اسی طرح حکومتی بینکوں میں جمع کروائی جانے والی رقوم پر ملنے والی زائد رقم بھی سود شمار نہیں ہوتی، کیونکہ حکومتی بینک اپنے سرمایہ کو رفاہی کاموں پر لگاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ملکی باشندوں کی سہولت کے لیے مختلف منصوبے بنائے جاتے ہیں، معیشت میں ترقی ہوتی ہے اور افراد ملک کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے بینکوں سے ملنے والے منافع کو ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک سود کا تعلق ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے، یہ تعریف جہاں صادق آئے گی وہ سود کہلائے گا۔ اسلام نے جس سود سے منع فرمایا ہے اس میں غرباء کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں قرض دیتے وقت اس میں پہلے سے سود کی ایک رقم معین کر لی جاتی تھی، اور غریب اس سود در سود کے بوجھ تلے دبتا چلا جاتا تھا، اور یہ قرض اور سود کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ جبکہ موجودہ زمانے میں اگر کوئی قرض لی ہوئی رقم واپس کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور اس کا دیوالیہ نکل جائے تو بینکرپسی کے تحت وہ قرض ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس زمانے کے حکم و عدل سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اب اس ملک میں اکثر مسائل زیر و زبر ہو گئے ہیں، کل تجارتوں میں
ایک نہ ایک حصہ سود کا موجود ہے، اس لیے اس وقت نئے اجتہاد کی ضرورت ہے، اور حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کی روشنی میں جماعت احمدیہ اس بارے میں مختلف معاملات اور مسائل سامنے آنے پر تحقیق کرتی رہتی ہے، اور اب بھی اس پر مزید تحقیق ہو رہی ہے۔ سوال: ایک دوست نے فتاوی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ریوائزڈ ایڈیشن کے بارے میں تحریر کیا کہ اس کتاب کے پبلشر فخر الدین ملتانی صاحب نے چونکہ ارتداد اختیار کر لیا تھا، اس لیے ان کے نام اور ان کی تحریر کردہ دیباچے کو اس ایڈیشن سے حذف کر دینا چاہیے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے مکتوب بورخط 26 نومبر 2018 میں اس کا جماعتی اقدار و روایات کے مطابق نہایت خوبصورت درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ جواب: مذکورہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فتاوی پر مشتمل ہے، اور فخر الدین ملتانی صاحب نے 1935 میں اسے مرتب کیا تھا۔ یہ کتاب جماعتی لٹریچر میں کافی عرصے استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن اس میں کتابت اور حوالہ جات کے بہت زیادہ غلطیاں تھیں، چنانچہ کتابت اور حوالہ جات کی غلطیوں کو اس نئے ایڈیشن میں درست کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ اس کتاب کے پبلشر اور مؤلف فخر الدین ملتانی صاحب تھے، اب اگر ہم ان کے نام اور ان کے تحریر کردہ دیباچے کو اس نئے ایڈیشن میں سے حذف کر دیں تو یہ درست بات نہیں ہوگی، کیونکہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض رفقاء جو حضور کی وفات کے بعد اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے جماعت سے الگ ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں مختلف کاموں میں جماعت کی خدمت کی توفیق پائی، اور ان کے نام تاریخ احمدیت میں شامل ہیں۔ آپ کی اس تجویز کے مطابق تو پھر ہمیں ان سب احباب کے نام اور ان کی خدمات کو بھی تاریخ احمدیت سے نکال دینا چاہیے، لیکن یہ بات جماعتی اخلاقیات اور روایات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب جماعت کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فتاوی پر مشتمل فقہ المسیح کے نام پر بھی ایک کتاب شائع ہو چکی ہے، جس میں فتاوی حضرت مسیح موعود سے بھی زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات اور فتاوی شامل کر دیے گئے ہیں۔ سوال: حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ بنگلہ دیش کے مربیان کی ورچوئل ملاقات بورخا 8 نومبر 2020 میں ایک مربی صاحب نے حضور انور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک الہام ہوا تھا کہ پہلے بنگالہ کی نسبت جو کچھ حکم جاری کیا گیا تھا اب ان کی دلجوئی ہوگی۔ اس بارے میں ہم حضور انور کی زبان مبارک سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس بارے میں درج ذیل ارشاد فرمایا۔ جواب: اب 130 سال ہو گئے دلجوئی کرتے کرتے، اب اہل بنگالہ کوئی کام کریں گے تو پھر دلجوئی ہوگی۔ اب کام کریں اور کام کر کے دکھائیں، اپنے اندر تقوی کا معیار بلند کریں، اپنے اندر خدمت دین کے شوق کا معیار بلند کریں، اور پھر اسے عملی جامہ پہنائیں اور ملک میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی مخالفت ہوتی ہے، مخالفت تو ایک کھاد اور بیج کا کام دے رہی ہے، جماعت کا اتنا ہی تعارف ہو رہا ہے۔ جتنے احمدیوں کو مار پڑتی ہے اتنا ہی تعارف ہو رہا ہے۔ پاکستان میں احمدیوں کو مار پڑ رہی ہے تو اتنا باہر کی دنیا میں جماعت کا تعارف ہو رہا ہے، بلکہ اب ملک میں بھی ہو رہا ہے۔ پہلے تو پاکستان میں صرف شہروں میں جماعت کی مخالفت ہوتی تھی اور شہر والوں کو پتہ تھا، اب دیہاتوں میں اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی مخالفت ہوتی ہے، ہر جگہ پتہ لگ گیا ہے۔ اس تعارف ہونے کی وجہ سے باہر کی دنیا کو بھی پتہ لگ رہا ہے، اور اندر بھی بعض نیک فطرت اور سعید فطرت لوگ ہیں، وہاں ان کو احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ جماعت احمدیہ کیا چیز ہے، اسلام کے بارے میں ان کی کیا خیالات ہیں، اسلام کو وہ کیا سمجھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ان کی نظر میں کیا ہے، خدا تعالیٰ کے کلام کو یہ کس طرح مانتے ہیں۔ جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو پھر اس تجسس کی وجہ سے ان کو پھر جماعت کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ جو مخالفت ہے یہ تو آپ کے لیے کھاد کا کام دے رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور جب آپ قربانیاں دیں گے تو اس کے بعد دلجوئی بھی آپ کی جائے گی، اور اس کے لیے اللہ کے فضل سے آپ نے قربانیاں دی ہیں۔ مسجدوں میں بم بھی پھٹے، ہمارے مربی کی ٹانگ بھی ضائع ہوئی، زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، تو وقتاً فوقتاً ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں،
اور میں اللہ تعالیٰ سے حالات کی بہتری کے لیے دعا بھی کرتا رہتا ہوں، فکر بھی رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلجوئی کا مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ اس لیے ہر مربی اور معلم یہ عہد کرے کہ اس نے ڈرتے ڈرتے دن گزارنا ہے اور تقوی کے ساتھ رات بسر کرنی ہے، اور احمدیت کا پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے اس کو ایک خاص ولولے اور جوش سے ملک کے کونے کونے میں پھیلانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے عملی نمونے دکھانے ہیں، اپنے اندر قناعت پیدا کرنی ہے۔ جو بھی تھوڑا بہت گزارا ملتا ہے اور جو بھی تھوڑی بہت سہولیات جماعت کی طرف سے ملتی ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو بہت سمجھنا ہے، اور اپنی قربانی کے معیار کو بلند سے بلند تر کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بڑھنا ہے، اپنی راتوں کو زندہ کرنا ہے۔ ہر مربی اور معلم کا کام ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ تہجد کی نماز پڑھے۔ اپنے جائزے لیں کہ کیا آپ لوگ 1 گھنٹہ تہجد پڑھتے ہیں؟ کیا آپ لوگ رات کو اٹھ کر 1 گھنٹہ نفل میں اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور جماعت کی ترقی کے سامان پیدا فرمائے؟ پھر قرآن کریم پہ تدبر اور غور کرنے کی عادت ڈالیں۔ صرف چند ایک بنے بنائے مضمون ہیں، ان کو پڑھنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے علم کو بڑھائیں اور وسیع تر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی چیز ہے جو آپ کے لیے آگے انشاءاللہ کام بھی آئے گی، اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے علماء سے بحث کرنے کے بھی قابل ہوں گے اور عوام الناس کو بھی بتانے کے قابل ہوں گے۔ ظاہری فقہ اور حدیث اور قرآن کے بعض تفسیریں تو بعض غیر احمدی علماء نے آپ سے زیادہ پڑھی ہوں گی اور وہ پڑھ کے اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ حقیقت بیان کرنی ہے جو اس زمانے کے حکم اور عدل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائیں اور سمجھائی ہے، اور وہی فقہ ہے جو ہم نے جاری کرنا ہے۔ وہی قرآن کریم کی تفسیر ہے، وہی حدیث کی تشریح ہے جو ہم نے دنیا کو بتانی ہے، اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اپنے علم میں اضافہ کرنا پڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوگی۔ اپنے علم میں اضافہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور اس ملک میں جماعت احمدیہ کے پیغام پہنچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور مخالفت کے دور ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اپنے ملک کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ تو بہت ساری دعائیں ہیں جو انسان نے کرنی ہوتی ہیں، وہ آپ کریں۔ ایک جوش اور جذبے اور تڑپ سے یہ دعائیں کریں گے تو پھر دیکھیں کہ کس طرح ایک انقلاب آپ بنگلہ دیش میں لے آتے ہیں، اور پھر جب آپ پر تھوڑی بہت سختیاں بھی آئیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے نے سختیاں برداشت کی ہیں، اب ان کی دلجوئی بھی کرو، تب یہ دلجوئی ہوگی۔ سوال: اسی ملاقات میں ایک اور مربی صاحب نے حضور انور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میرے علاقے میں لوگ خود کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں کو کس طرح تبلیغ کی جائے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس سوال کا درج ذیل الفاظ میں جواب عطا فرمایا۔ حضور انور نے فرمایا، ان کو بتائیں کہ تم لوگ مسلمان ہو، قطع نظر اس کے کہ تم جماعت احمدیہ کے پیغام کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے، لیکن تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو تو اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے کہ جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ تمہیں پڑھنا آنا چاہیے، تمہیں 5 وقت نماز پڑھنی آنی چاہیے، ارکان اسلام ہیں، ان پر یقین ہونا چاہیے اور ان پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو ان کو آپ سمجھائیں کہ دیکھو تم مسلمان کہلاتے ہو تو اللہ کے رسول پر تمہارا ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب تم اس کی سنت پر عمل کرو، پھر جو شریعت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں اتاری ہے تم اسے پڑھنا سیکھو، اور اگر تمہیں ضرورت ہے کہ تمہیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا اور تم نے سیکھنا ہے تو ہم تمہیں قرآن کریم پڑھانے کے لیے حاضر ہیں، اور پھر اللہ اور رسول کی باتیں انہیں بتائیں، قرآن کریم انہیں پڑھائیں، اور انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم احمدی ہو جاؤ کہ نہ ہو۔ جب وہ اس طرح اسلام کی تعلیم کے بارے میں جانیں گے تو پھر وہ خود اگلا قدم اٹھائیں گے۔ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اچھا بھائی، ہمارے مولوی تو ہمیں کچھ نہیں پڑھاتے تھے، تم لوگ ہمیں یہ پڑھا رہے ہو، تم کون ہو؟ پھر آگے بات چلتی ہے، پھر تبلیغ کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے دعا بھی کریں، مسلم امہ کے لیے دعا بھی کریں۔
یہی تو زمانہ تھا جس زمانے میں اسلام کا صرف نام ہونا تھا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ تبھی تو مسیح موعود علیہ السلام نے آنا تھا، تبھی تو اس مہدی اور مسیح نے آنا تھا، جس نے لوگوں کو دوبارہ پھر خدا کے قریب کرنا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلانی تھی۔ تو یہ چیزیں لوگ بھول گئے ہیں، تبھی تو مسیح موعود آئے ہیں، اور یہی مسیح موعود کا زمانہ تھا، یہی مسیح موعود کا کام ہے، یہی مسیح موعود کے ماننے والوں کا کام ہے، اور یہی ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے تفقہ فی الدین کر کے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ وہ آپ لوگ ہیں، بس یہ باتیں پہنچائیں اور پیغام پہنچائیں، ان کو سمجھائیں کہ اصل دین کیا ہے۔ تو یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق مسیح موعود کے آنے کے زمانے کی علامت ہے کہ لوگ نام کے مسلمان ہیں اور اسلام کو بالکل بھول چکے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، صرف لا الہ الا اللہ ہو تو کہہ دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ تو ہم نے یہ چیزیں لوگوں کو بتانی ہیں، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا۔ پہلے ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں، پھر احمدیت کے بارے میں خود بخود ان کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی بات پوری ہو رہی ہے کہ ان کو دین کا نہیں پتہ اور اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے، ٹائٹل رہ گیا ہے، اور جو مولوی کہتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ توڑ پھوڑ کر دو، احمدیوں کا سر پھاڑ دو، احمدیوں کی ٹانگیں توڑ دو، احمدیوں کو قتل کر دو، احمدیوں کو شہید کر دو، احمدیوں کی مسجدیں گرا دو، احمدیوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچاؤ۔ بس یہی باتیں رہ گئی ہیں نا ان کے پاس، اور کیا رہ گیا ہے؟ اسی چیز سے ہم نے ان کو پیار اور محبت سے سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ پیار سے، محبت سے کام کرو گے تو یہ تمہارے بہترین دوست بن جائیں گے۔ ولی حمیم فرمایا ہے کہ تمہارے گہرے دوست بن جائیں گے، جگری یار بن جائیں گے۔ سوال: ایک اور مربی صاحب نے اس ملاقات میں حضور انور کی خدمت اقدس میں عرض کیا، حضور کو اسیر راہ مولا ہونے کا موقع ملا ہے، اس اسیری کے متعلق اگر حضور کچھ فرمائیں تو نوازش ہوگی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس کے جواب میں فرمایا، کیا فرماؤں؟ مجھے تو اسیر راہ مولا کے طور پر پتہ ہی نہیں لگا کہ میری اسیری کے دن کس طرح گزر گئے۔ اللہ کے فضلوں کو ہی دیکھتا رہا۔ گرمی کے دن تھے، اللہ تعالیٰ گرمی کو ٹھنڈ میں بدل دیتا تھا۔ بڑے آرام سے جیل میں بیٹھے رہتے تھے اور سلاخوں کے پیچھے رہتے تھے، کوئی فکر و فاقہ نہیں تھا۔ دل میں یہ خیال تھا کہ جو دفعہ مجھ پہ لگی ہوئی ہے اس کی سزا یا عمر قید ہے یا پھانسی ہے، ان دونوں میں سے کچھ تو مجھے ملنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، باقی جماعت کی خاطر اگر سزا ملنی ہے تو یہ تو بڑی برکت کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں، 11ویں، 12ویں دن مجھے جیل سے باہر نکال دیا، تو اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ میں نے کوئی بڑا تیر مارا؟ میں نے تو وہاں کچھ بھی نہیں کیا۔ سوال: اس ملاقات مورخہ 8 نومبر 2020 کے آخر پر محترم امیر صاحب بنگلہ دیش نے حضور انور کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے حضور بنگلہ دیش کے لیے کوئی ایسی دعا کر دیں جس سے ہماری کایا پلٹ جائے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ساری دنیا کے لیے کیوں نہ کروں، صرف بنگلہ دیش کے لیے کیوں کروں؟ مجھے محدود کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ساری دنیا کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہوتا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کایا بھی پلٹ جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا فلاں کام ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں دعا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلایا اور اسے فرمایا کہ تم بھی دعا کرو اور اپنی دعاؤں سے میری دعا کی مدد کرو۔ تو یہ آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ جس طرح میں نے ابھی کہا ہے کہ راتوں کو اٹھیں، ہر مربی اور معلم جو ہے لازمی قرار دے کہ اس نے تہجد پڑھنی ہے اور بے نفس ہو کے کام کرنا ہے، خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔
اپنی خدمت دین کو ایک فضل الہی سمجھنا ہے اور اس کے لیے کسی ریوارڈ کی یا کسی تعریف کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر اس طرح کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کے بے شمار بارش برسائے گا اور بڑی جلدی برسائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو اپنے اپنے میدان میں کامیاب فرمائے۔ آمین۔